نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ہماری گفتگو جو آج دوپہر سے چل رہی ہے اس کا کچھ خلاصہ کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے عام معاملات اجتماعی طور پہ طے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر طے ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ ضوابط ہماری فطرتوں میں، ہماری سمجھ میں ودیت کر دی. اس میں اہم ضابطہ یہ ہے کہ تمام معاملات جو ہمارے طے ہوتے ہیں وہ اعتماد پہ چلتے ہیں. ہم ایک معاشرتی ضابطوں میں بندھے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شاہکار مخلوق ہیں. تو انسانیت اسی لیے معراج ہے تمام مخلوقات کی، اسی لیے اشرف المخلوقات ہیں ہم. اس پر اللہ کا فضل اور شکر ادا کرتے اس لیے کہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں تھی، عطا ہو گئی. بہرحال اس میں ہمارے تمام معاملات اعتماد پہ چلتے ہیں. پوری دنیا میں کوئی ایسا معاملہ جو اہم ہو کسی بھی درجے میں وہ کسی نہ کسی پر اعتماد کیے بغیر نہیں چل سکتا. وہ بہت چھوٹا سا کام ہی صحیح، پلمبنگ سے لے کے گاڑی کا پہیہ ہی بدلنا ہو تو جس بندے سے کروایا جا رہا ہوتا ہے اعتماد کیا جاتا ہے. وہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوگا، وہ جو بتا رہا ہے ٹھیک ہوگا، وہ جو علاج کر رہا ہے یقیناً اس میں کچھ ہوگی. اور باوجود اس کے کہ اس میں بھی دھوکے ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں کیا جاتا کہ اعتماد کرنا چھوڑ دیں اور کام نہ کرائیں. کام پھر بھی لوگوں سے ہی کرواتے ہیں. ایک ڈاکٹر سے دھوکا ہو جاتا ہے تو دوسرے کو پکڑتے ہیں پھر بھی، لیکن کرتے ہیں. نظام یہی رہتا ہے کیونکہ دنیا کا نظام. اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیے ہر روز کا یہ چیک کرتے ہیں کہ آج اس دروازے میں اگر میں اس سے داخل ہوا تو اوپر سے چھت گر نہیں جائے گی. آج جو بیگم صاحبہ نے کھانا بنایا اس میں کہیں کسی نے، امید ہے بیگم صاحبہ کے علاوہ، زہر تو نہیں ڈال دیا ہوگا. بازار سے جو پیکنگ میں چیزیں مل رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کسی نے زہر ڈال دیا ہو. یعنی عمومی طور پر اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اب کوئی آبسیسو ہو تو اس کی الگ بات ہے. پیرانوئے کا تو علاج ہمارے پاس یعنی اس گفتگو میں نہیں ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عام رجحان یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کر کے چلتے ہیں. آپ بالکل نئے ملک میں چلے جاتے ہیں اور جہاز پہ بیٹھ جاتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اس کے اندر کیا ہوگا. جو بھی ہوگا عملے نے دیکھ لیا ہوگا. جن لوگوں سے ہم نے ڈیل کیا ہے وہ اس پر یقیناً پوری تحقیق کر کے اطمینان کر کے چلا رہے ہوں گے. جہاز بیچ میں گڑبڑ کرے گا بھی تو ہم انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، اس لیے کہ اصول یہی ہے کہ سب پر اعتماد کیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے تو آپ نے سب کو جمع کیا. پہلے خاندان والوں کو جمع کیا کیونکہ انہیں کا پہلا حق ہے اور حکم بھی ان کے بارے میں تھا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، قریب والوں کو پہلے ڈراؤ بلاؤ اس طرف، شریعت کی طرف، دین بتاؤ. تو آپ نے کیا. اس سے پہلے تو خفیہ طور پر اپنے طور پر ہی معاملہ تھا، خود ہی پڑھتے پڑھاتے تھے. لیکن جب کھلی دعوت کا اعلان ہوا تو اپنے رشتہ داروں کو پہلے جمع کیا، پورے قبیلے بنی ہاشم کے لوگوں کو. اور اس میں آپ نے جو بات کی وہ یہی تھی، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اتنے عرصے رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن آ رہا ہے تو تم قبول کرو گے؟ تو ان کا جواب ایک ہی تھا کہ جربنا کا مرارن، ہمیں تمہارا معاملہ بہت سالوں دیکھا ہے، بار بار تمہارے ساتھ تجربے ہوئے ہیں اور ہم نے تمہیں ہمیشہ راست کو پایا ہے، امانت دار پایا ہے. تم الصادق الامین ہو. یہ لقب نبوت سے پہلے کا ملا ہوا ہے. معاشرے میں ان کی یہ ساکھ قائم تھی. اسی لیے اکثر انبیاء نبوت ان کو 40 سال کی عمر میں یا اور میچور ہونے کے نتیجے میں ملتی ہے، تاکہ وہ ایک شعوری بلوغت کے علاوہ معاشرے میں کچھ وقت ایسا گزار لے کہ لوگ ان کو پہچان لیں. کیونکہ بغیر تجربے کے، کسی شخص کو جانے بغیر، اس کے کریڈینشلز کو جانے بغیر، کسی سے واقفیت کے بغیر اس کی بات قبول نہیں کی جاتی ہے. مناسبت ضروری ہے انسانوں کو آپس میں، اور وہ ہوتی ہے جب وقت گزر جاتا ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے ایک دوسرے پر تو پھر آگے چلتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزار دی ہے، آج تک جھوٹ نہیں بولا، آج تک غلط بیانی نہیں کی، اب اچانک سے کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اب تک اپنی ذات کے لیے تم سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا، 40 سال کی عمر میں مجھے اچانک سے اپنے لیے کوئی فائدہ چاہیے ہوگا تم سے؟ جگہ جگہ قرآن میں یہ بات بھری پڑی ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، ہر نبی نے یہ بات کہی، ما اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں. تو
تو زندگی کے اندر ظاہری بات ہے کہ جب لوگوں پر اعتماد کرنا ہی ٹھہرا تو ایسے لوگوں پر کہ جو اپنی پوری ایک تاریخ رکھتے ہوں، ان کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہو، یقیناً وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں. اور سمجھداری کا تقاضا یہی ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے. ہم یہاں بھی تو یہی کرتے ہیں نا کہ وہ فیلڈ کا جو سب سے زیادہ چیمپئن ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس بارے میں متقن ہوتا ہے، اس کی بات لیتے ہیں، اس کو آگے چلاتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں. جو ریفرنسز ہماری گفتگو میں ابھی آپ نے دیے ہیں وہ یقیناً ان لوگوں کی اس بات پر اعتماد کر کے دیے ہیں کہ یہ بات انہوں نے جو کی ہے اس میں کچھ جان ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ان کو کچھ عرصے پڑھنے کے نتیجے میں مناسبت اور ان کو آپ نے ایسا پایا کہ وہ قابل اعتماد ہے، تو ختم بات. اتنا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی ہر وقت اٹھا کے چیک نہیں کیا جاتا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. سادن گل گیا، اب بس مزید اس کو دم دے کے اتار لو، شروع کرو. ہر لمحے اس کو ڈھکن کھول کے دیکھیں تو بیگم صاحبہ سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ خراب ہو رہا ہے. اعتماد جو ہے یہ انسانی زندگی کی بنیادی اکائی ہے، معاشرتی زندگی کی. کسی انسان کو اکیلے رہنا ہو، اکیلے پڑا رہا، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ضرورت کسی کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا. لیکن جو معاشرے میں رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، دوست یار ایسے ہی چلتے ہیں، میاں بیوی ایسے ہی چلتے ہیں، اولاد اعتماد پہ چلتی ہے. یہ پورا نظام اعتماد پہ قائم ہے اور اسی اعتماد پہ ہم لوگوں کو برتتے پرکھتے ہیں اور ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ خالص معقول چیز ہے، اس کا نقل سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر انبیاء میں سے کسی نبی کو مانو یا نہ مانو، اللہ کو مان لو. نہ، ممکن نہیں ہے. اللہ کو تو آپ نے پہچانا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے، یا جس زمانے میں جس نبی کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں کو، اپنے زمانے کے نبیوں کو قابل اعتماد سمجھتے ہوئے ان کی باتوں کو سن کے جان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے. ہمارے یہاں انڈیویجولز پہ تو وہی نہیں آتی نا، ہر آدمی کو تو نہیں پتہ چلتا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. لیکن اس سے پہلے عقل کا پورا ایک بڑا دائرہ ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے، اور اسی کی ابتدا ہمارے یہاں ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے. اس کو الگ سے بیان کروں گا کہ سورہ فاتحہ ہے کیا اصل میں.